اسی لیے سورہ مائدہ میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ مسلمانوں تم دیکھو گے کہ اہل ایمان سے دشمنی میں تو سب سے بڑھ کر ہیں یہودی اور مشرک، اور اہل ایمان سے خیر خواہی اور دوستی میں سب سے بڑھ کر ہیں نصارا۔ ذالک بأن فیہم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون، ان میں درویش لوگ موجود ہیں، راہب لوگ موجود ہیں، خدا والے موجود ہیں، مخلص لوگ موجود ہیں، متکبرین نہیں۔ لہذا یہ تھی شکل اصل میں اس وقت۔ یہود کا کردار اور تھا، عیسائیوں کا کردار اور تھا حضور کے ساتھ۔ یہ تو پھر بڑی لمبی داستان ہے، کوئی ٹکراؤ یہودیوں سے نہیں ہوا۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی آیا تھا، تو جو ان کا سردار تھا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ یہ ہے نبی، رسول ہے۔ چونکہ اس کے اونٹ نے یا گھوڑے نے ٹھوکر کھائی تو اس نے کہا تائس الابد، وہ دور والا برباد ہو جائے۔ اس نے گویا کہ اشارہ کیا حضور کی طرف، تو اس نے کہا تائست امک، تیری ماں برباد ہو جائے۔ پھر کیوں؟ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو محمد کے لیے کہا تھا۔ میں نے کہا محمد تو رسول ہے، اللہ کے نبی ہے۔ کہا پھر کیوں نہیں مانتے ہم؟ ہم نہیں مان سکتے اس لیے کہ قیصر روم سے ہمارا تعلق ہے، ہمیں خطابات ملے ہوئے ہیں، ہمیں جاگیریں ملی ہوئی ہیں، ہماری عزت ہے، احترام ہے، یہ ساری حیثیت ختم ہو جائے گی اگر ہم محمد کو مان لیں۔ یعنی مانتے تھے، لیکن بیڑی جو ہے وہ پڑی ہے وہ اپنی سیادت اور قیادت۔ خود ہرقل جو ہے وہ ماننا چاہتا تھا، لیکن چاہتا یہی تھا کہ جیسے تقریباً 350 برس قبل جیسے کہ شہنشاہ قسطنطین کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم وہ عیسائی ہوا تھا، تو ساری مملکت روما عیسائی ہو گئی تھی۔ تو یہ جو چاہتا تھا یہ ہیرکلیس، تو ہرقل، جسے ہرقل ہم کہتے ہیں ہیرکلیس کی بھی خواہش یہ تھی کہ میری پوری سلطنت مسلمان ہو۔ بقوقس نے حضور کو جو ہے وہ بھیجے تھے، نذرانے بھیجے تھے۔ اس لیے آپ نوٹ کیجئے کہ عیسائیوں کا رد عمل اور تھا، یہودی شدید ترین دشمن۔ چنانچہ اب ان 2 آیتوں میں جس میں کہ حضور کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان ہو رہا ہے، فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، ان لوگوں سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جنہیں اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اب انہیں، اور انہیں آخری موقع مل رہا ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، یہ سورہ بنی اسرائیل میں آیات آ چکی۔ اگرچہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو، حضرت مسیح کو اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر تم نے وہ جرم عظیم کیا ہے کہ بدترین عذاب استحصال کے مستحق ہو چکے ہو، لیکن ہمارا فضل و کرم ہے تم پر، ہماری بہت بڑی رعایت ہے تم پر۔ اب ایک اور موقع تمہیں ہم دے رہے ہیں کہ تم محمد کے دامن میں آ جاؤ۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، تمہارا پروردگار اب بھی تم پر رحم فرمانے کے لیے تیار ہے، رحمت نازل کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی پرانی روش اختیار کی تو ہم بھی اسی طرح سزائیں دیں گے، جیسے نیبوکدنضر کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا تھا، جیسے ٹائٹس کے ہاتھوں تمہیں پٹوایا، جیسے تمہیں کیپٹیوٹی میں رکھا ہے، جیسے کہ تمہیں ڈائسپورا میں رکھا ہے تقریباً 2000 برس کے لگ بھگ، وہی دور تم جاری رہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اگر آنا ہے تو یہ شاہدرہ جو ہے اللہ کی رحمت کا دروازہ، شاہدرہ بڑا دروازہ، یہ شاہدرہ جو ہے لاہور کے باہر، یہ لاہور کا شاہدرہ ہے، یہیں سے ہو کر لاہور میں داخل ہوتے تھے نا، لاہور میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ ایسے ہی ایک شاہدرہ تھا دلی میں، جمنا کے ادھر تھی دلی آباد، جمنا کے ادھر وہ شاہدرہ تھا، وہاں سے پل جو ہے وہ اسی طریقے سے جیسے راوی کا پل ہے وہاں پل تھا جمنا پر، اس سے دلی میں آتے تھے۔ یو پی سے جس کو داخل ہونا ہے دلی میں وہ شاہدرہ سے ہو کے آئے گا، شاہدرہ اسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کا شاہدرہ جو ہے وہ قرآن